بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 22 جولائی 2021 بروز جمعرات سعودی عرب کی شام کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبریں، سعودی عرب کے حالات اور سعودی عرب کے تازہ ترین بدلتے قانون پر نظر رکھنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کوئی خبر مس نہ کر سکیں۔ آج شام کے نیوز بلیٹن میں بہت سی اہم خبروں پر بات کریں گے تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ وزارت صحت نے بروقت مدد کر کے جان بچائی پاکستانی حاجی۔ وزارت صحت نے کہا مکہ مکرمہ، مینا عرفات اور مزدلفہ میں حاجیوں کو صحت کے حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت میں ایگزیکٹو حج کمیٹی کے سربراہ اور مکہ ریجن میں صحت کے امور کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر وائل مطیر نے کہا کہ 1500 سے زیادہ صحت سروسز فراہم کی گئیں، جبکہ 700 افراد کلینک تشریف لائے اور انہیں وہاں طبی سہولیات مہیا کی گئیں۔ ڈاکٹر وائل مطیر نے سعودی ریڈیو کو انٹرویو میں بتایا کہ عرفات سے آنے کے بعد مینا میں زائرین کو 1500 طبی خدمات فراہم کی گئی، اس میں سرجری، ایمرجنسی اور کلینک سہولیات شامل تھیں۔ ڈاکٹر وائل نے بتایا کہ کلینک کے دوروں کی تعداد 700 سے زیادہ ہے۔ کچھ مریض حاجیوں کو علاج کے بعد فارغ کر دیا گیا۔ ڈاکٹر وائل کا کہنا تھا بہت سے حاجی گرمی، تھکاوٹ اور دل کی تکلیف میں مبتلا تھے جنہیں سہولت فراہم کی گئی۔ وزارت صحت کے ٹویٹر کے مطابق ایک پاکستانی حاجی معین عبدالحمید کا کہنا ہے کہ اس کی طبیعت اچانک خراب ہوئی تو اس کے ساتھیوں نے فون کر کے ہلال احمر کو طلب کیا، جس نے فوری امداد فراہم کی اور بروقت اسے وزارت صحت کے سینٹر پہنچایا، جہاں اس کے دل کے مرض کا علاج کیا گیا اور اب اس کی حالت قدرے بہتر ہے اور وہ وزارت صحت اور ہلال احمر کی امدادی ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے دعائیں دے رہا ہے، جنہوں نے بروقت مدد کر کے اس کی جان بچائی۔ وزارت صحت کے انتظامات بہترین ہیں۔ سعودی عرب میں احتیاطی تدابیر کے ساتھ عید منائی جا رہی ہے۔ سعودی عرب کے مشرقی صوبے کے شہروں اور دیہات میں بسنے والے مسلمان شہری اپنے عزیز و اقارب کے ہمراہ عید منانا پسند کرتے ہیں، تاہم کرونا کی وبا کو آئے ہوئے 1.5 سال ہو گیا ہے۔ بہت سے لوگوں میں اس حوالے سے ابھی بھی تشویش پائی جاتی ہے۔ مشرقی صوبے کی میونسپلٹی کے ترجمان محمد السفیان نے عرب نیوز کو بتایا کہ عید کی چھٹیوں کے دوران ریجن میں سیاحتی مقامات سیاحوں کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا ضرورت سے زیادہ لوگوں کے جمع ہونے کو روکا گیا ہے اور جن علاقوں میں زیادہ لوگوں کی آمد و رفت ہے وہاں حفظان صحت کے زیادہ انتظامات کیے گئے ہیں۔ کرونا وائرس سے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے طریقہ کار کے علاوہ ایڈوائزری جو بورڈز ہیں وہ بھی لگائے گئے ہیں۔ میونسپلٹی نے مارکیٹ، پارکس اور دیگر جگہوں پر ورکرز کی تعداد اور ان کے آلات میں اضافہ کیا ہے۔ پبلک پلیس کو سینیٹائز کیا جا رہا ہے اور کیڑوں کی افزائش کو روکنے کے لیے کیڑے مار ادویات کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے۔ کورونا ویکسین کی 23.2 ملین خوراکیں دے دی گئی۔ سعودی وزارت صحت نے کہا کہ بدھ 21 جولائی تک کورونا ویکسین کی 2,32,70,208 خوراکیں دے دی گئیں۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت صحت نے اعلامیہ میں مزید کہا کہ 18.44 ملین پہلی خوراک جبکہ 4.8 ملین دوسری خوراک اب تک دی جا چکی ہیں۔ اس کے علاوہ 1.42 ملین خوراکیں بزرگوں کو اب تک دی گئی ہیں۔ دبئی کے مرکزی ایئرپورٹ پر 2 مسافر طیارے ٹکرا گئے۔ دبئی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر 2 مسافر طیارے ٹکرائے ہیں، تاہم حادثے میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔ عرب نیوز کے مطابق فلائی دبئی اور بحرینی ایئر گلف ایئر کے 2 طیارے جمعرات کی صبح ٹیکسی کرتے ہوئے آپس میں ٹکرائے۔ فلائی دبئی کا کہنا ہے کہ بوئنگ 737-800S طیارہ کرغزستان جا رہا تھا کہ اس دوران ایک معمولی حادثے کا شکار ہوا، جس کے بعد اسے واپس اسٹینڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ ایئر لائن کے مطابق متاثرہ جہاز کے مسافروں کو 6 گھنٹے بعد دوسرے طیارے کے ذریعے بھیجا گیا۔ طیارے ٹکرانے کے نتیجے میں 2 میں سے ایک جہاز کے پر کا کونا متاثر ہوا۔ بیان میں مزید بتایا گیا کہ فلائی دبئی متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کر واقعے کی چھان بین کرے گی۔ گلف ایئر کے مطابق ایک اور ایئر لائن کے طیارے کی وجہ سے ان کے جہاز کا پچھلا حصہ متاثر ہوا۔ تمام مسافروں کو ان کی منزل تک پہنچانے کے لیے کوشاں ہیں۔ گلف ایئر کی جانب سے متاثرہ طیارے کے متعلق مزید نشاندہی نہیں کی گئی۔ ایئر لائن مسافروں کو دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے منامہ میں اپنے مرکز بحرین انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچاتی ہیں۔ 4 افراد کو حج مقامات پر پہنچانے والے سعودیوں کو قید اور جرمانہ۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے کہا کہ حج کے دنوں کے دوران بغیر اجازت حج مقامات تک پہنچانا قانوناً جرم ہے۔ ایک سعودی کو یہ سہولت فراہم کرنے پر قید اور جرمانے کی سزا دی گئی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے اس حوالے سے وضاحت جاری کی۔ 4 لوگوں کو اجازت نامے کے بغیر حج مقامات تک ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنے والے سعودی شہری کو 15 دن قید اور 40,000 ریال جرمانے کی سزا سنائی گئی۔
واضح رہے کہ حج کے دنوں کے دوران پرمٹ کے بغیر کسی کو بھی مکہ جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ پرمٹ کے بغیر جانے پر 10,000 ریال جرمانہ اور قید کی سزائیں مقرر ہیں۔ اس کے علاوہ مقامی میڈیا میں اس حوالے سے تشہیر بھی کی جاتی ہے جس پر منوعاً عمل کیا جاتا ہے۔ کفیل قید ہے، جو اقامہ ہے وہ بھی ایکسپائر ہے، کفالت تبدیل کیسے کرائے؟ سعودی عرب میں کورونا وائرس کی وجہ سے احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے معمولات زندگی بحال ہوئے ہیں۔ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے رہائش اور ملازمت کے حوالے سے قوانین میں تبدیلیاں کی گئی ہیں، جس کا اطلاق 15 مارچ 2021 سے ہو چکا ہے۔ ابھی جو ہے آپ کے کچھ سوالات موصول ہوئے ہیں۔ جاوید محال پوچھتے ہیں کہ جسے 10,000 ریال کا جرمانہ لگا ہوا تھا اور وہ پے نہیں کیا، کیا اب وہ خروج رہائی جا سکتا ہے یا جرمانہ بھرنا ہوگا؟ خروج رہائی فائنل ایگزٹ یا خروج ہوتا ایگزٹ انٹری ویزا حاصل کرنے کے لیے لازمی ہے کہ سسٹم میں کسی قسم کی خلاف ورزی نہ ہو۔ جوازات کے قانون کے مطابق جرمانہ ہونے کی صورت میں نہ تو خروج رہائی لگے گا نہ ہی خروج ہوتا۔ خروج رہائی کے لیے یہ بھی لازمی ہے کہ درخواست گزار کے نام سے اگر کوئی گاڑی ہو، گھر کا ٹیلی فون اس کے نام سے لگا ہو یا کسی بھی قسم کی پیمنٹ اس کے اگینسٹ آؤٹ اسٹینڈنگ ہو، تو اس وقت تک اس کا خروج رہائی نہیں لگ سکتا جب تک معاملہ صاف نہ ہو جائے۔ علی شہزاد کہتے ہیں میرا پاسپورٹ گم ہو گیا ہے، نیا پاسپورٹ کیسے حاصل کروں؟ یہ بھی پتہ کرنا چاہتا ہوں کہ فیملی کو عمرہ پر بلانا کس طرح ممکن ہوگا۔ پاسپورٹ گم ہونے کی صورت میں سفارت خانے ریاض یا جدہ میں کونسلیٹ سے رجوع کریں۔ پرانے پاسپورٹ کی فوٹو کاپی اور شناختی کارڈ کی کاپی کے ساتھ متعلقہ اہلکار کے سامنے پیش ہوں، جہاں سے آپ کو متبادل پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے درخواست جمع کرانا ہوگی۔ کچھ عرصہ پہلے تک ڈپلیکیٹ پاسپورٹ ہے وہ حاصل کرنے کے لیے اخبار میں اشتہار دینا پڑتا تھا، تب اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ ڈائریکٹ جو ہے ایمبیسی سے رجوع کر کے ڈپلیکیٹ پاسپورٹ کی اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ فیملی کو عمرہ پر بلانے کے حوالے سے، تو ابھی تک کرونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد جاری ہے۔ انڈیا اور پاکستان سمیت 9 ممالک پر انٹرنیشنل فلائٹس پر عارضی پابندی برقرار ہے۔ تو عمرہ کی جیسے ہی فلائٹس پر پابندی اٹھے گی تو اس کے بعد جو عمرہ کا پروسیس ہے وہ سٹارٹ ہوگا تو لوگ عمرہ پر آ پائیں گے۔ آفتاب احمد کہتے ہیں سائی خاص کے اقامے پر ہوں، گزشتہ 5 مہینے سے ایکسپائر ہو چکا ہے، جبکہ کفیل کا سسٹم اور موبائل سب بند ہیں کیونکہ وہ قتل کے کیس میں قید ہے اور اس پر دیت کی مد میں 50 لاکھ ریال عائد کیے گئے ہیں۔ جوازات اور مکتوب العمل سے رجوع کیا، وہاں سے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا۔ میں اب کفالت تبدیل کرانا چاہتا ہوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کیا کروں؟ میری رہنمائی فرمائیں۔ آپ کا کہنا ہے اپنے جوازات اور لیبر آفس سے رجوع کیا مگر وہاں سے مثبت جواب نہیں ملا۔ آپ کو چاہیے سب سے پہلے کفیل کے والد یا اس کے گھر کے کسی فرد سے ملاقات کریں اور وہ معاملات اپنے سارے پیش کریں۔ جوازات یا لیبر آفس میں قانون کے مطابق کوئی بھی ایسا شخص جو قانون شکنی کے جو جرم میں قید ہوتا ہے اس کا کمپیوٹر بلاک کر کے معاملات روک دیے جاتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ کفیل کا کوئی خونی رشتہ دار عدالت سے اپنے نام کا وکالت نامہ بنوائے، جس کے بعد اس کا ابشر اکاؤنٹ بحال ہو جائے گا۔ اگر ایسا ممکن نہیں تو آپ سفارت خانے یا کونسلیٹ کے شعبہ ویلفیئر سے رجوع کریں اور ریٹرن اپلیکیشن دیں تاکہ وہ آپ کی مدد کر سکیں۔ اس کے علاوہ آپ جوازات کے شعبہ قانونی امور سے رجوع کریں اور وہاں درخواست دیں، اور اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی ایمبیسی کے تھرو اس میں جو ہے ان کی سروسز حاصل کریں۔ آسٹرازینیکا اور جو ہے فائزر ویکسین کی 2 خوراکیں کرونا کی ڈیلٹا قسم کے اگینسٹ مؤثر ہیں۔ تحقیق ایک نئی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ فائزر اور آسٹرازینیکا ویکسین کی 2 خوراکیں کرونا کی ڈیلٹا قسم کے خلاف مؤثر ہیں۔ برطانوی خبررساں ادارے روئٹرز کے مطابق حکام نے کہا یہ دونوں ویکسین ڈیلٹا وائرس کے خلاف بے حد مؤثر ہیں، تاہم انہوں نے اس بات کو دہرایا کہ مکمل طور پر تحفظ کے لیے 1 ڈوز کافی نہیں۔ بدھ کو نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن میں شائع ہونے والی ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی کہ فائزر کی 2 خوراکیں ڈیلٹا وائرس سے بچانے کے لیے 88% مؤثر ہیں اور کورونا کی الفا قسم کے لیے 93.7% مؤثر ہیں۔ ایسٹرازینیکا کی 2 خوراکیں ڈیلٹا وائرس کے خلاف 67% اور الفا کے لیے 74.5% مؤثر ہیں۔ اسرائیل سے حاصل شدہ ڈیٹا کے مطابق فائزر ویکسین ڈیلٹا وائرس کی بیماری کے خلاف بہت مؤثر ہے۔ پبلک ہیلتھ انگلینڈ نے اس سے پہلے کہا تھا کہ دونوں ویکسینز کی پہلی خوراک ڈیلٹا وائرس کے خلاف بہت اثر انداز ہوتی ہے۔ تحقیق میں بتایا گیا کہ فائزر ویکسین کی 1 خوراک 36%، جبکہ ایسٹرازینیکا کی 1 خوراک کی جو کورونا کی ڈیلٹا قسم ہے اس کے خلاف 30% مؤثر ہیں۔ کورونا کی خراب صورتحال، سعودی شہریوں کو انڈونیشیا کا سفر نہ کرنے کا حکم۔ سعودی وزارت داخلہ نے کورونا کی خراب صورتحال کے باعث سعودی شہریوں کو انڈونیشیا کے سفر سے روک دیا۔ ایس پی اے کے مطابق وزارت داخلہ نے انڈونیشیا میں کورونا وائرس کا پھیلاؤ بڑھ جانے پر وہاں موجود سعودی شہریوں کو احتیاط برتنے کا مشورہ دیا ہے، جبکہ انڈونیشیا کا سفر کرنے والوں کو روک دیا۔ وزارت داخلہ نے انڈونیشیا میں موجود اپنے شہریوں سے کہا کہ وہ احتیاط برتیں، ان علاقوں سے دور رہیں جہاں وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس حوالے سے احتیاط کا مظاہرہ کیا جائے اور جلد سے جلد واپس سعودی عرب آ جائیں۔
واضح رہے کہ سعودی عرب نے اپنے شہریوں کو براہ راست یا بالواسطہ انڈونیشیا جانے پر اس وقت پابندی لگائی جب بدھ کو وہاں کووڈ-19 سے 1383 اموات ریکارڈ کی گئیں۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔